السلام علیکم ناظرین گرامی، رمضان حیات نو کا آغاز لے کر آ گیا ہے۔ رمضان کی آمد ہے، اس کے برکات ہر طرف سایہ فگن ہے۔ یہ بڑا عظیم الشان مہینہ ہے۔ اس ماہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کا نزول اسی مبارک مہینے میں ہوا۔ ارشاد باری ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ اور حدیث شریف میں ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، رمضان شہر اللہ، یعنی رمضان المبارک کی فضیلت اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کی نسبت اپنی ذات عالی کی طرف فرمائی ہے۔ رمضان عربی لفظ ہے، رمز سے مشتق ہے، اور رمز کے معنی جھلسا دینے کے ہیں۔ چونکہ یہ مہینہ مسلمانوں کے گناہوں اور علائشوں کو جھلسا دینے اور بخش دینے کا ذریعہ ہے، اور اس مہینے میں قلوب میں آخرت کی فکر و تیاری کی حرارت و گرمی پہنچتی ہے، اس لیے اس کو رمضان کہتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ غم خواری، غم گساری، اثار و قربانی کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ ہے، اور تمام مہینوں میں زیادہ معظم و محترم ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ صبر و جہاد کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ اور اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ماہ رمضان اس قدر عظیم اور خیر و برکت کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں بنی آدم کے ہر اچھے عمل میں 10 گنا سے لے کر 7 گنا تک کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے ہر اچھے عمل میں 10 گنا سے لے کر 700 گنا کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سوائے روزہ کے وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اپنی خواہشات اور کھانا پینا محض میری خاطر چھوڑتا ہے۔ ناظرین گرامی، مذکورہ تمام باتوں سے رمضان المبارک کی فضیلت و عظمت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اس مبارک مہینے کے آتے ہی ہر سمت نورانی فضا طاری ہونے لگتی ہے، خزاں رسیدہ چمن میں عمل کے پھول کھلنے لگتے ہیں، روحانی کھیتی ہری بھری ہونے لگتی ہے، مسلمانوں کے گھروں اور بستیوں میں خاص چہل پہل اور مسجدوں میں نئی رونق نظر آنے لگتی ہے، اور دینی و روحانی مرکزوں اور خانقاہوں کی فضا بدل جاتی ہے۔ پیر و مرشد سے بیعت و عقیدت کا تعلق رکھنے والے دور دور سے اس طرح کھینچ کر آ جاتے ہیں جیسے پروانے شمع کی طرف آ جاتے ہیں، اور یہ روحانی مرکز ذکر و تلاوت، نوافل و عبادت سے اس طرح معمور ہو جاتے ہیں گویا دن میں اس کے علاوہ کوئی کام نہیں، اور رمضان کے علاوہ پھر کوئی رمضان آنے والا نہیں۔ اور اس شعر کے عملی تصویر بن جاتا ہے، ساقیہ اب لگ رہا ہے چل چلاؤ، ساقیہ اب لگ رہا ہے چل چلاؤ، جب تک بس چل سکے ساغر چلے۔ جو بندہ خدا کچھ ساعت کے لیے بھی اس ماحول میں آ جاتا ہے، وہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ افسردہ طبیعتوں میں سرگرمی، پست ہمتوں میں عالی ہمتی، مردہ دلوں میں زندہ دلی اور بلند پروازی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آئیے بحیثیت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہ شعبان ہی سے ہم اپنے کو محتاط بنا لیں، بری عادتوں سے باز آ جائیں، زبان کی حفاظت کی مشق کریں، ذکر و تلاوت کی عادت ڈالیں، نمازوں کا اہتمام کریں، فضول گوئی، جھوٹ، چغل خوری، غیبت اور بری صحبت سے مکمل گریز کریں، اور ماہ مبارک کے لیے چست و مستعد رہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں
اس مبارک مہینے کی قدر کرنے والا بنائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔